बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आशिक रूह की कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से इल्तिमास है कि हमारे चैनल जरा सी आहट को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली न्यू कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। खज़ां की शाम थी और मौसम के तेवर खराब थे। बादल गरज रहे थे और तेज हवाएं चल रही थी। बारिश आने का इम्कान था लेकिन बारिश आने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसे खराब मौसम में शर्ली हाथ में बंद छतरी पकड़े बस स्टॉप पर खड़ी काफी देर से बस आने का इंतजार कर रही थी, मगर अब तक कोई बस नहीं आई थी। सड़क पर गाड़ियां रवां दवां थी। एकदम एक नौजवान का वहां से गुजर हुआ। जैसे ही इसकी नजर शर्ली पर पड़ी तो वो वहीं जैसे जम सा गया और इसे देखता ही रह गया। शर्ली जैसी खूबसूरत नरम व नाजुक लड़की शायद इस नौजवान के दिल को भा गई थी। वो नौजवान खुद भी काफी खूबसूरत पुरकशिश था। दराज कद, ब्राउन बाल और सब्ज आंखों के साथ वो काफी स्मार्ट नजर आ रहा था। शर्ली इसके सामने वाले फुटपाथ पर खड़ी थी। बीच में सड़क थी और वो नौजवान दूसरे फुटपाथ पर खड़ा इसे घूर रहा था। किसी की नजरों को महसूस करके शर्ली ने इस सिमत देखा तो हैंडसम नौजवान को खुद को घूरते हुए पाया। शर्ली यकदम घबरा सी गई। इसकी घबराहट को बांध कर वो नौजवान जेरे लब मुस्कुराया। इसी लम्हे अचानक आसमान पर जोर का बादल गरजा और जोरों की बारिश शुरू हो गई। शर्ली को खड़े काफी देर गुजर चुकी थी, लिहाजा इसने बस का मजीद इंतजार तर्क किया और पैदल ही घर को चलने लगी। इसकी एक वजह इस नौजवान का घूरना था और दूसरा बारिश का होना। घर में शर्ली के साथ सिर्फ एक छोटा भाई रहता था। माँ बाप कब के चल बसे थे। दोनों बहन भाई का इस दुनिया में एक दूसरे के सिवा कोई नहीं था। शर्ली एक ऑफिस में जॉब करती थी जिससे वो अपना और अपने भाई का खर्चा चलाती थी। इसे बार बार ये फिक्र खाई जा रही थी कि वो आज लेट हो चुकी है। इसका भाई स्कूल से आकर न जाने क्या कर रहा होगा। इसने खाना भी खाया होगा कि नहीं, कहीं कोई शैतानी ना कर बैठे। इस तरह के अजीबो गरीब वसवासे शर्ली को परेशान कर रहे थे। चलते चलते मुसलसल शर्ली को अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। इसका दिल धक धक कर रहा था। इसे लग रहा था जैसे कोई मुसलसल इसका पीछा कर रहा है। इसने अपने कदम तेज कर दिए और बगैर पीछे देखे चलती रही। ट्रैफिक की वजह से शर्ली को एक जगह रुकना पड़ा। इसने थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखा, ये जानने के लिए कि अब तो कोई इसका पीछा तो नहीं कर रहा, मगर ये देखकर शर्ली ठिठक गई कि वही नौजवान काफी फासले पर खड़ा इसे ही घूर रहा था। शर्ली ने झट से अपना चेहरा आगे कर लिया और जैसे ही ट्रैफिक कम हुआ शर्ली बिजली सी तेजी के साथ चलने लगी और अपने घर के बाहर आकर ही दम लिया। वो अभी घर के दरवाजे पर खड़ी लंबे लंबे सांस ले रही थी कि इसके दिल ने इसे पीछे मुड़ने पर उकसाया। अपनी इस ख्वाहिश पर जब वो पीछे पलटी तो अपने घर से कुछ फासले पर इस नौजवान को एक दरख्त के नीचे खड़ा पाया। खौफ अब शर्ली पर अपना कब्जा जमाने लगा था। वो बेअख्तियार जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगी और तब तक बजाती रही जब तक हमजा इसके भाई ने दरवाजा खोल ना दिया। दरवाजा खोलते ही शर्ली झट से घर के अंदर आई और अपने पीछे जल्दी से दरवाजा जोर से बंद कर दिया। इसने जल्दी जल्दी हर खिड़की के आगे पर्दे भी गिरा दिए और खुद बेहाल सोफे पर गिरकर लंबे लंबे सांस लेने लगी। इसका सांस तेज रफ्तार से चल रहा था। शर्ली के पास हमजा आकर बैठ गया और इसे यूं देखकर बोला, क्या हुआ सिस्टर, आप ठीक तो हैं ना? पहले तो कभी आपकी ऐसी हालत नहीं देखी। हमजा की आवाज सुनकर शर्ली जैसे होश में आ गई। इसने हल्का सा मुस्कुराते हुए हमजा को गले से लगा लिया। वो छोटा जरूर था मगर इसे इतना तो इल्म था ही कि क्या सही और क्या गलत है। नहीं, कुछ नहीं हुआ, बस यूं ही मौसम खराब था इसलिए घबरा सी गई थी। तुमने खाना खा लिया? शर्ली ने पूछा। हमजा ने इस बात में सर हिलाया।
ٹھیک ہے جا کر آرام کرو، شرلی نے کہا تو حمزہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ شرلی گولڈن بال اور نیلی آنکھوں والی خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کی زندگی میں اب تک کوئی لڑکا نہیں آیا تھا۔ آفس کے کاموں کے بعد گھر کے کاموں میں وہ اس قدر مصروف رہتی کہ اسے خود کے لیے ٹائم نہیں ملتا تھا۔ آفس میں ایک لڑکا تھا جس سے شرلی کی جان پہچان تھی، لیکن وہ بھی دوستی کی حد تک، اس سے آگے کبھی کوئی بات نہیں گئی۔ آج پہلی بار کسی اجنبی نوجوان نے شرلی کا گھر تک پیچھا کیا تھا، جس وجہ سے وہ بری طرح خوفزدہ تھی۔ رات کے کھانے کے بعد جب شرلی کچن میں کھڑی برتن دھو رہی تھی تو اس نے بے خیالی میں ہی نظر اٹھا کر کھڑکی سے باہر دیکھا تو وہ حیران رہ گئی۔ وہ نوجوان ابھی تک اسی درخت کے نیچے کھڑا تھا اور اسے ہی گھور رہا تھا۔ شرلی خوف سے کانپنے لگی۔ وہ برتن وہیں چھوڑ کر بھاگ کر اپنے بھائی کے کمرے میں آ گئی۔ حمزہ بیڈ پر بے خبر سو رہا تھا۔ شرلی حمزہ کے ساتھ اس کے بیڈ پر لیٹ گئی اور اپنے اوپر چادر اوڑھ لی۔ نیند شرلی کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ایک اجنبی نوجوان کا اس کے گھر کے باہر کھڑے رہنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ شرلی سمجھنے سے قاصر تھی۔ رات کے نہ جانے کس پہر وہ گہری نیند میں چلی گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے حمزہ کو اپنے قریب پایا جو اس کو خالی خالی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ شرلی اپنے ہی طور پر اس کی نگاہوں کا مفہوم سمجھ کر بولی، کل رات اکیلے اپنے کمرے میں خوف محسوس ہوا تو تمہارے ساتھ آ کر لیٹ گئی۔ تمہیں پریشانی ہوئی تو معاف کرنا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ میری آج اسکول سے چھٹی ہو گئی، حمزہ نے شکایتی لہجے میں کہا۔ شرلی نے حیرانی سے گھڑی کی جانب دیکھا جو صبح کے 9 بجا رہی تھی۔ اس کی بھی آج آفس سے چھٹی ہو گئی تھی۔ شرلی نے کچھ سوچ کر خود بھی آفس جانے کا ارادہ ترک کر دیا کیونکہ لیٹ آنے کی صورت پر اسے ڈانٹ ڈپٹ کا جو سامنا کرنا پڑنا تھا۔ کوئی بات نہیں، کل اسکول چلے جانا، آج مزے کرو۔ شرلی نے پیار سے حمزہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، مجھے ناشتہ بنا کر دو، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ حمزہ نے کہا تو شرلی ہلکا سا مسکرائی اور سر کو ہاں میں جنبش دے کر بیڈ سے اٹھی اور کچن کی طرف بڑھی۔ شرلی نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے بالوں کو پونی میں باندھا اور رات جن برتنوں کو وہ یوں ہی چھوڑ کر چلی گئی تھی سمیٹنے لگی۔ شرلی نے یوں ہی نگاہ اٹھا کر کھڑکی سے باہر دیکھا تو کچھ لمحوں کے لیے تو وہ بت سی بن گئی۔ وہ نوجوان ابھی تک وہی کھڑا تھا اور کھڑکی کو ہی گھور رہا تھا۔ شرلی نے جلدی سے پردہ کھڑکی پر گرا دیا اور دہشت کے مارے لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ اسے اب اس لڑکے سے خوف آنے لگا تھا۔ وہ کچھ ہی دیر یوں ہی کھڑی سوچتی رہی کہ کیا یہ لڑکا کل شام کا یہی کھڑا ہے یا پھر واپس جا کر پھر آ گیا ہے، کیونکہ میرا آفس ٹائم ہے۔ مگر شرلی کو کوئی بھی جواب تلاش کرنے سے قاصر رہی۔ شرلی کو وہ لڑکا نہ جانے کیوں کچھ پرسرار سا معلوم ہوا۔ وہ اس لڑکے کی آنکھوں میں پسندیدگی دیکھ سکتی تھی، مگر یہ کیا طریقہ تھا کسی لڑکی کو یوں پریشان کرنے کا؟ صاف صاف آ کر بات کیوں نہیں کرتا؟ شرلی اس لڑکے کی خوبصورتی اور دیوانے پن سے ذرا بھی متاثر نہیں ہوئی تھی کہ وہ کل شام کا اس کے گھر کے سامنے کھڑا ہے۔ اس کی نظر میں یہ پاگل پن کے سوا کچھ نہیں تھا۔ شرلی نے اپنے ذہن سے اس لڑکے کے خیال کو جھٹک دیا اور ناشتہ بنانے میں مصروف ہو گئی۔ ناشتہ بنا لینے کے بعد شرلی اور حمزہ ٹیبل پر ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگے۔ سسٹر میں باہر کھیلنے جاؤں ناشتے سے فارغ ہو کر حمزہ نے معصومیت سے پوچھا۔ شرلی نے مسکراتے ہوئے حمزہ کو دیکھا لیکن اگلے لمحے اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اسے اس نوجوان کا خیال آ گیا جو کل سے ان کے گھر کے باہر ڈیرا ڈال کر کھڑا تھا۔ شرلی کو یہ پریشانی ستانے لگی کہ کہیں وہ حمزہ کو باہر نکلتے دیکھ کر اسے کوئی نقصان نہ پہنچائے، اس لیے اس نے حمزہ کو باہر جانے سے منع کرنا مناسب سمجھا۔ نہیں، تم باہر کھیلنے نہیں جاؤ گے، تم آج گھر کے اندر ہی کھیلو گے۔ شرلی کا سخت لہجہ دیکھ کر حمزہ رونے لگ گیا تو شرلی کو بے اختیار اس پر پیار آ گیا، لیکن وہ مجبور تھی اور بے بس بھی۔ ایسا اس نے حمزہ کی حفاظت کے لیے کیا تھا۔ میں تمہیں کسی دن پارک لے جاؤں گی، شرلی نے نرم لہجے میں کہا۔ حمزہ ناراض ہو کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔
اس کو یوں جاتا دیکھ کر شرلی کو دکھ ہوا کہ اس نے اپنے چھوٹے بھائی کا دل دکھایا ہے، مگر وہ اس کو کیسے بتاتی کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے۔ شرلی کو اندر ہی اندر اس نوجوان پر بھی غصہ آنے لگا، جس کی وجہ سے شرلی کو اپنے بھائی کے ساتھ مجبوراً ایسا برتاؤ کرنا پڑا۔ شرلی حمزہ کے کمرے میں گئی تو وہ منہ پھلائے کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ شرلی کا گھر آبادی سے ذرا دور تھا۔ شرلی نے محبت سے آ کر حمزہ کو پیچھے سے گلے لگا لیا اور بولی، ناراض ہو مجھ سے؟ حمزہ نے کوئی جواب نہ دیا اور وہ باہر دیکھتا رہا۔ چلو کوئی گیم کھیلتے ہیں، شرلی نے منانے سے انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے سسٹر۔ حمزہ یکدم خوش ہو گیا۔ شرلی نے شطرنج نکالی۔ دونوں ابھی کھیلنے بیٹھے ہی تھے کہ فون کی گھنٹی بجی۔ تم تب تک کچھ اور کھیلو، میں ابھی آتی ہوں، شرلی نے پیار سے کہا تو حمزہ نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا۔ شرلی نے حال میں آ کر کال ریسیو کی تو فون اس کے آفس سے اس کے باس کا تھا۔ ہیلو شرلی، تم آج کیوں نہیں آئی؟ دوسری طرف سے مردانہ آواز سنائی دی۔ سر میری طبیعت ٹھیک نہیں، شرلی نے جھوٹ بولا۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا، بس یہی پوچھنا تھا۔ اوکے سر، شکریہ، شرلی نے کہا اور فون بند کر دیا۔ وہ واپس حمزہ کے کمرے میں آ گئی اور دونوں بیٹھ کر شطرنج کھیلنے لگے۔ وقت گزرتا رہا اور پھر رات ہو گئی۔ دونوں نے کھانا کھایا۔ شرلی نے حمزہ کو کہانی سنائی اور وہ گہری نیند سو گیا۔ شرلی نے حمزہ کے کمرے کی لائٹ آف کر دی اور خود ہال میں آ کر ٹی وی دیکھنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ فون کی گھنٹی پر شرلی چونک پڑی اور حیرانی سے سوچنے لگی کہ اس وقت کون فون کر سکتا ہے۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے فون اٹھایا اور کئی دفعہ ہیلو کہا، مگر دوسری طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ شرلی نے فون بند کر دیا اور دوبارہ ٹی وی دیکھنے لگی کہ ایک دم فون کی گھنٹی ایک بار پھر بجی۔ شرلی نے حیرت سے فون کی طرف دیکھا۔ اس کے دماغ میں کئی طرح کے خیالات سر اٹھا رہے تھے۔ نہ جانے اسے کیوں ایسا لگ رہا تھا کہ فون کرنے والا وہی نوجوان ہے۔ یہ احساس اسے کیوں آ رہا تھا، اس سے وہ خود واقف نہ تھی۔ شرلی نے اس بار فون نہیں اٹھایا، بس فون کو ٹکر ٹکر دیکھتی رہی۔ فون کی گھنٹی بجتے بجتے بالآخر بند ہو گئی۔ فون کے اوپر کوئی نمبر نہ دیکھ کر شرلی کے دل میں خوف پیدا ہونے لگا۔ اس کا دل اس کے سینے میں بری طرح پھڑ پھڑا رہا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی کھڑکی تک آئی اور ہلکا سا پردہ سرکا کر باہر جھانکا۔ باہر کوئی نہیں تھا۔ شرلی نے سکون بھری سانس لی اور واپس صوفے پر آ کر بیٹھ گئی، مگر اس بار شرلی کی نظریں ٹی وی کی بجائے فون پر مرکوز تھی اور اس کی توقع کے عین مطابق فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ رات کی خاموشی میں فون کی گھنٹی کی آواز دل دہلائے دے رہی تھی۔ پہلے پہل تو شرلی یہ سوچ رہی تھی اگر فون کرنے والا وہی نوجوان ہے تو اسے اس کا نمبر کیسے ملا، اور پھر اس کی سہیلیاں اس وقت فون کرنے سے رہی، مگر یہاں تو معاملہ ہی سمجھ سے باہر تھا۔ فون پر کوئی نمبر نہیں آ رہا تھا جس وجہ سے پتہ چل سکتا کہ فون کرنے والا کون ہے۔ شرلی کی پریشانی اور اس کا خوف دو چند تھا۔ فون کے اوپر نمبر نہ آنا بھی ایک الگ پریشانی تھی۔ فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ شرلی نے کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا، مگر بولی کچھ نہیں۔ دوسری طرف سے بھی کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ شرلی نے فون بند کر دیا اور دہشت کے مارے لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ کون تھا جو اسے مسلسل پریشان کر رہا تھا اور اس کا نمبر بھی نظر نہیں آ رہا تھا؟ شرلی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ رہ رہ کر اس کے دل میں نہ جانے کیوں اس نوجوان کا خیال آ رہا تھا۔ شاید اس نوجوان کا خوف شرلی کے دل میں بیٹھ گیا تھا، کیونکہ جب سے وہ شرلی کو دکھائی دیا تھا تب سے ہی سب الٹ ہو رہا تھا۔ شرلی ابھی ٹھیک سے سمجھی بھی نہ تھی کہ فون کی گھنٹی دوبارہ بجی۔ شرلی کو اب غصہ آ گیا۔ اس نے فون اٹھا کر تقریباً چیختے ہوئے کہا، کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ تمہیں؟ اس کے ساتھ ہی دوسری طرف سے مردانہ آواز سنائی دی، جس کے ساتھ ہی رابطہ منقطع ہو گیا۔ شرلی کے منہ سے دبی دبی چیخ نکل گئی۔ اس نے جٹ سے فون واپس پٹک دیا اور ساتھ میں فون کی مین تار بھی اتار دی تاکہ وہ دوبارہ فون کرے بھی تو نہ ملے۔ ثابت ہو گیا تھا کہ فون کرنے والا وہی نوجوان ہے۔ دست کے مارے شرلی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور اپنی
अपनी टांगे समेट कर आहिस्ता आहिस्ता सिसकने लगी। अगली सुबह हमजा स्कूल जाने के लिए तैयार था और शर्ली ऑफिस जाने के लिए दोनों दरवाजे की तरफ बढ़े तो ठिठक कर रुक गए। घर के दरवाजे के अंदर एक पैकेट पड़ा था जिसे बड़ी खूबसूरती से पैक किया गया था। शर्ली का खौफ से बुरा हाल हो गया क्योंकि दरवाजा अंदर से बंद था, तो फिर ये पैकेट अंदर कैसे आ गया? शर्ली सोच रही थी। इसे पता लगाने में देर नहीं लगी कि ये काम उसी नौजवान का है, मगर इसने ऐसा कैसे कर लिया? शर्ली की समझ से बालातर था, जबकि तमाम खिड़कियां भी बंद थी। अपनी इन हरकतों की वजह से वो नौजवान शर्ली को इंसान मालूम ना होता था। इसके दिल में भूत प्रीत वगैरह का ख्याल आता, मगर फिर खुद ही वो अपने इन ख्यालात को फजूल समझकर झटक देती। शर्ली खुले मुंह और खुली आंखों से इस पैकेट को घूर रही थी। सिस्टर, ये किसने बेचा है? हमजा को वो पैकेट देखने में पसंद आया। शर्ली ने हमजा की बात का कोई जवाब न दिया। वो आहिस्तेगी से चलती हुई दरवाजे तक आई और वो पैकेट उठा लिया। इसने दरवाजा खोलकर बाहर चारों तरफ देखा, मगर बाहर कोई नहीं था। शर्ली ने जल्दी जल्दी पैकेट पर चढ़ा, गिफ्ट रैपर उतारा तो अंदर से चॉकलेट्स का डब्बा नमूदार हुआ। शर्ली ने चॉकलेट का पैकेट बाहर पड़े कूड़ेदान में फेंक दिया और घर को ताला लगाकर हमजा के साथ इसके स्कूल की जानब चल पड़ी। ऑफिस टाइम खत्म होने के बाद जब शर्ली घर आई तो हमजा भागता हुआ इसके पास आया। वो शर्ली से बहुत पहले स्कूल से आ जाता था। घर की चाबी शर्ली ने इससे दे रखी थी ताकि वो आसानी ताला खोलकर घर के अंदर जा सके। वो शर्ली के पास आकर मसरत भरे लहजे में इससे बोला, सिस्टर, आपके लिए कोई कुछ देकर गया है। शर्ली को हैरत का झटका लगा। इसे समझने में बिल्कुल देर नहीं लगी कि ये हरकत किसकी हो सकती है। इसकी गैर मौजूदगी में वही कुछ देकर जा सकता था और कोई नहीं, क्योंकि इसकी तमाम दोस्त हमेशा इससे बराह रास्त ही मुखातब होती थी। कौन था वो? शर्ली ने फिक्रमंदी से पूछा। कोई लड़का था, बहुत अच्छा था सिस्टर, इसका नाम जैक था, हमजा ने खुशी से बताया। ये सुनकर शर्ली को हैरत के शदीद झटके लगे। इसका शक सही निकला था। क्या देकर गया है? शर्ली ने पूछा। हमजा अपने कमरे में चला गया और जब वापस आया तो इसके हाथों में फूलों का गुलदस्ता मौजूद था। शर्ली ने फूलों का गुलदस्ता हमजा के हाथों से ले लिया। फूलों के बीच एक कार्ड भी मौजूद था जिस पर लिखा था लव जैक। शर्ली ने फूल एक तरफ रख दिए और हमजा से बेयकीनी से बोली, वो दिखता कैसा था? हमजा ने जब इसका हुलिया बताया तो इसके रोंगटे खड़े हो गए। ये उसी नौजवान का हुलिया था। शर्ली परेशानी से हमजा को इधर उधर से चेक करने लगी कि कहीं वो इसे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा गया। मैं ठीक हूँ, इसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हमजा बोला। क्या कह रहा था वो? शर्ली ने पूछा। मैं स्कूल से आ रहा था कि वो मुझे घर के बाहर फूलों का गुलदस्ता लिए खड़ा नजर आया। इसने मेरे पास आकर बस इतना कहा कि मैं ये गुलदस्ता आपको दे दूं। हमजा ने तफसील से बताया। शर्ली ने वो गुलदस्ता उठाया और दरवाजा खोलकर बाहर कूड़ेदान में फेंक आई। खबरदार, जो आइंदा तुमने इस शख्स से बात की, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, शर्ली ने चीख कर सख्ती से कहा। हमजा घबरा कर अपने कमरे में चला गया। चंद लम्हों बाद शर्ली को अपने सख्त लहजे का एहसास हुआ तो इसे बेहद अफसोस हुआ कि इसे हमजा के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो हमजा के कमरे में जाकर मोहब्बत भरे अंदाज में बोली, नाराज हो मुझसे? हमजा ने कोई जवाब न दिया। शर्ली हल्का सा मुस्कुराई और बोली, चलो पार्क चलते हैं। हमजा जो मुंह बनाए बैठा था, पार्क का नाम सुनकर एकदम से खुश हो गया। कुछ ही देर में दोनों तैयार होकर पार्क की जानब चल पड़े। इसी असना में वो नौजवान एक दरख्त के पीछे से नमूदार हुआ और इन्हें जाता हुआ देखता रहा। इसने कूड़ेदान में पड़े हुए फूलों के गुलदस्ते को देख लिया था। वो धीरे धीरे मुस्कुराया और इनके पीछे पीछे चल दिया। पार्क में लोगों का काफी हजूम था। कोई जोड़ा आपस में घूमता फिरता नजर आ रहा था तो कोई वालिदैन अपने बच्चों के साथ सैर को आए हुए थे। हमजा पार्क में दूसरे बच्चों के साथ खेलता रहा और शर्ली एक तरफ बेंच पर बैठ गई, जबकि जैक शर्ली से कुछ फासले पर खड़ा होकर इसे देखने लगा। शर्ली मुसलसल किसी की नजरें खुद पर महसूस कर रही थी। इसने नजरें उठाकर इससे मत देखा तो अपने सामने कुछ फासले पर जैक को देखकर
کر کانپ اٹھی اور اسے ہراساں نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ شرلی کو اسے یہاں چلے آنے پر بھی حیرت تھی۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر رہی کہ وہ نوجوان مسلسل اس کے تعاقب میں ہے یا پھر یہاں مل جانا کوئی اتفاق ہے۔ شرلی نے حمزہ کو آواز لگائی تو حمزہ بھاگتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ چلو بہت کھیل لیا، آؤ گھر چلے، شرلی نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اتنی جلدی سسٹر؟ حمزہ نے منہ بنایا۔ ہاں، شرلی نے دو ٹوک انداز میں کہا اور حمزہ کو لے کر گھر آ گئی۔ اس نے آتے ہی سارے دروازے اور کھڑکیاں بند کر دی۔ سب ٹھیک تو ہے نا سسٹر؟ حمزہ نے شرلی کو پریشان پا کر پوچھا۔ شرلی نے بامشکل مسکرا کر اثبات میں سر ہلا دیا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد حمزہ سو گیا، لیکن شرلی کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ رہ رہ کے اس کے دماغ میں جیک کا خیال آ رہا تھا۔ بار بار اس کا چہرہ شرلی کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ شرلی کافی دیر یوں ہی بیڈ پر لیٹی کروٹیں بدلتی رہی، مگر نیند تھی کہ آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ایک عجیب سی بے چینی تھی جو اسے چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ بالآخر تھک ہار کر اس نے سونے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور اٹھ کر ہال میں آ گئی۔ اس نے ٹی وی آن کیا اور چینل سرچ کرنے لگی۔ ابھی وہ چینل سرچ کر ہی رہی تھی کہ ڈور بیل بج اٹھی۔ شرلی ٹھٹک گئی اور حیرت بری نگاہوں سے دروازے کو دیکھنے لگی کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے۔ نہ جانے کس احساس کے تحت شرلی کے دل سے آواز آئی کہ دروازے کی گھنٹی بجانے والا جیک ہی ہے۔ اس سوچ کے آتے ہی خوف کی سرد لہر شرلی کے پورے جسم میں دوڑ گئی۔ شرلی نے وال کلاک کی طرف دیکھا تو حیران رہ گئی۔ رات کے پورے 12 بج رہے تھے۔ اس ٹائم اس کی کسی دوست کے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ شرلی صوفے پر بیٹھی دروازے کو گھورتی رہی۔ چند لمحوں بعد گھنٹی پھر سے بجی۔ شرلی گھنٹی کی آواز پر یوں چونکی جیسے نیند سے بیدار ہوئی ہو۔ شرلی صوفے سے اٹھی اور ڈرتے ڈرتے دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازے کے پاس آ کر شرلی لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ بالآخر اپنے تمام ہمت حوصلے کو یکجا کر کے گھبراتی ہوئی آواز میں بولی، کون ہے؟ جواب میں خاموشی چھائی رہی۔ شرلی کو اب غصہ آنے لگا تھا کہ اگر گھنٹی بجانے والا جیک ہی ہے تو وہ اس سے کھل کر بات کیوں نہیں کرتا، کیوں ایسی الٹی سیدھی حرکتیں کر کے اسے پریشان کر رہا ہے۔ اسی وقت دروازے کی گھنٹی بجی، جس کے ساتھ ہی لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر شرلی نے جٹ سے دروازہ کھول دیا۔ شرلی یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ باہر کوئی نہیں تھا، حالانکہ اس نے گھنٹی بجنے کے فوراً بعد دروازہ کھول دیا تھا۔ کوئی انسان بھی اگر یہ شرارت کر رہا ہوتا تو اتنی تیزی سے گھنٹی بجا کر بھاگ نہیں سکتا تھا جتنی تیزی سے شرلی نے دروازہ کھولا تھا۔ خوف کے مارے شرلی کا برا حال ہو گیا۔ وہ الٹے قدموں کر کے اندر آ گئی اور دروازہ بند کر کے اپنے کمرے میں آ کر جلدی سے بیڈ پر دراز ہو گئی اور خود کو اچھی طرح چادر میں لپیٹ لیا۔ خوف سے اس کے پورے بدن میں کپ کپی تاری تھی، دل بری طرح کن پٹیوں میں دھڑک رہا تھا اور آنکھیں برس پڑنے کو بےتاب تھی۔ یوں ہی ڈرتے ڈرتے نہ جانے کب شرلی کی آنکھ لگ گئی۔ نیند کا سلسلہ زیادہ دیر تک نہیں رہا ہوگا کہ رات کے کس پہر شرلی کی آنکھ کھل گئی۔ وہ باوجود کوشش کے یہ جان نہ سکی کہ اس کی آنکھ کیوں کھلی ہے۔ شرلی نے دوبارہ سونے کی کافی کوشش کی مگر پھر اسے نیند نہ آئی۔ وہ بیڈ پر خالی ذہن لیٹی تھی کہ باہر سے ہونے والی کسی آہٹ پر اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ شرلی بیڈ سے اتری اور آہستگی سے اپنے کمرے کی اندر سے کنڈی لگا لی۔ وہ دروازے کے ساتھ کان لگا کر باہر سے آنے والی آوازوں کو سننے کی کوشش کرنے لگی۔ جب ہی اسے حمزہ کا خیال آیا، اپنے چھوٹے بھائی کا خیال آتے ہی شرلی میں نہ جانے کہاں سے حوصلہ آ گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں ہاکی پکڑی اور آہستگی سے دروازے کی کنڈی کھول کر باہر لپکی۔ وہ ہاتھ میں مضبوطی سے ہاکی تھامے دبے دبے پاؤں چلتی ہوئی گھر کے کونے کونے میں گئی، لیکن سب کچھ ٹھیک ٹھاک اور پرسکون تھا۔ شرلی حمزہ کے کمرے میں گئی تو وہ بھی بے خبر سو رہا تھا۔ شرلی نے اسے بے خبر سوتا پا کر سکون کا سانس لیا۔ وہ ابھی اپنے کمرے کی طرف جا ہی رہی تھی کہ اچانک اس کی نظریں گھر کے دروازے کی طرف اٹھ گئی، جہاں ایک گفٹ پیکٹ دیکھ کر شرلی کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی، ساتھ ہی آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ پاگل ہو جائے گی۔ ابھی کچھ دیر پہلے تو اس نے سارا گھر چھان مارا تھا، تب تو ایسا کچھ نہیں تھا، تو پھر یہ اچانک سے یہاں کیسے آ گیا؟
जबकि घर के तमाम दरवाजे और खिड़कियां भी बंद थी। शर्ली हैरानगी की हालत में हाथ में थामे गिफ्ट पैकेट के पास जमीन पर बैठ गई और गिफ्ट पैकेट को उठाकर हैरानी से उल्ट पलट कर देखने लगी। गिफ्ट पैकेट के साथ एक पर्ची भी मौजूद थी। शर्ली ने पर्ची खोल के इसे पढ़ना शुरू किया। तुमसे मोहब्बत की है, तुम सिर्फ मेरी हो, मैं तुम्हें किसी का होने नहीं दूंगा। बेशक तुम्हें अपना बनाने के लिए मुझे तुम्हारी या किसी और की जान ही क्यों न लेनी पड़े, मैं ऐसा भी कर गुजरूंगा, लेकिन बेहतर होगा कि तुम आराम से मान जाओ, वरना मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। अब तक की तो तुमने मेरी हरकतें देख ही ली हैं, ये तो कुछ भी नहीं, मैं तो और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। शर्ली जैक का ये खत पढ़कर पसीना पसीना हो गई। इससे यकीन हो गया था कि अब तक उल्टी सीधी हरकतें करके इसे परेशान करने वाला जैक ही था, जिसकी तस्दीक वो खुद अपने खत में कर चुका था। मगर ये सब वो कैसे कर सकता था, ये सवाल अभी भी बरकरार था और शर्ली की समझ से बाहर था। इसने आगे पढ़ना शुरू किया।